अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इरशाद। आप देख रहे हैं ARY टीम्स। आप जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत असफ़ानी की लव मैरिज कैसे हुई? मिस्टर भुट्टो सियासत में आने से पहले किस पेशे से वाबस्ता थे? पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर भुट्टो को जंगली कुत्ता कहते हुए नारे क्यों लगाए गए? मिस्टर भुट्टो ने अल्लामा इकबाल के बेटे को कैसे इलेक्शन में हराया? एक ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक भुट्टो साहब की कैसे कैसे खुशामद किया करते थे? खातून हुस्ना शेख और मिस्टर भुट्टो का स्कैंडल क्यों बनाया गया? और किस सूबे के वज़ीर आला भुट्टो साहब को हुस्ना शेख के अपार्टमेंट लेने आते जाते? हेनरी किसिंगर की दावत के लिए 2000 काले बटेर खसूसी तैयारी के जरिए अमेरिका मंगवाने वाला वाक़या असल में क्या था? भुट्टो साहब ने शरारत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को शराब क्यों पिलाई? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने शेव क्यों बनवाई? और फांसी के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरहना करके इनके जिस्म की तस्वीर और फुटेजेस किसके हुक्म पर और क्यों बनाई गईं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में कायद अवाम और फ़ख्र एशिया कहलाए जाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी से मुतल्लिक दिलचस्प 30 फैक्ट आप तक शेयर किए जाएंगे। ARY टीम्स की इस वीडियो में खुश आमदीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले मिल सकें। नंबर 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उम्र अभी 13 साल थी कि इनकी शादी अपनी कज़न शीरी अमीर बेगम से कर दी गई। याद रहे कि शादी के वक्त दुल्हन की उम्र 32 साल थी। नंबर 2, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुताबिक शादी के लिए रजामंद करने के लिए घर वालों ने मुझे क्रिकेट सामान से भरे 2 बैग दिए। मेरी शादी की रस्म हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि मैंने बैट बॉल उठाया और बाहर क्रिकेट खेलने चला गया। नंबर 3, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूसरी शादी 8 सितंबर 1951 को ईरानी नयाद नुसरत असफ़ानी से हुई। ये दोनों की लव मैरिज थी। भुट्टो साहब ने नुसरत असफ़ानी को पहली बार मुंबई में देखा और इनसे पहले ही नज़र में प्यार हो गया। इसके चंद रोज़ बाद कराची में एक बर्थडे पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत असफ़ानी को आइसक्रीम लाकर दी और वहीं मौका मिलते ही उन्हें प्रपोज कर दिया। नंबर 4, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ अपने ज़माने की मशहूर सियासी शख्सियत थे जो रियासत जोना घर के देवान यानी वज़ीर आज़म भी रहे। शाह नवाज़ ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के नाम से एक सियासी जमात कायम की थी। नंबर 5, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैलिफोर्निया अमेरिका की वर्कर यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। उन्होंने सियासियात और कानून में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। नंबर 6, कम लोग जानते हैं कि भुट्टो साहब कुछ अरसे तक बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन में भी पढ़ाते रहे हैं, जबकि वो SM लॉ कॉलेज कराची में भी लेक्चरर की जॉब करते रहे। नंबर 7, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सौतेले भाइयों के नाम सिकंदर अली भुट्टो और इमदाद अली भुट्टो थे। सिकंदर अली सिर्फ 7 साल की उम्र में नमूने की वजह से फौत हुए, जबकि इमदाद अली का इंतकाल 39 वर्ष की उम्र में हुआ। नंबर 8, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी सफ़र का आगाज़ 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में हुआ, जब इन्हें सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी काबीना में कांग्रेस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो सौंप दिया और वो इस वक्त पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वफाकी वज़ीर थे। नंबर 9, भुट्टो साहब को सियासत में लाने का क्रेडिट इनकी अहलिया नुसरत असफ़ानी को जाता है और इन्हीं की सिफारिश पर सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वज़ीर बनाया था। याद रहे कि सदर सिकंदर मिर्ज़ा की अहलिया नाहिद बेगम और मोहतरमा नुसरत भुट्टो दोनों आपस में कज़न्स थीं। नंबर 10, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वालदा खुर्शीद बेगम के हवाले से तरह तरह के दावे किताबों में तहरीर हैं। ऐसा लिखा गया कि खुर्शीद बेगम असल में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थीं। इनका नाम लखन बाई था। लखन बाई पंडित मोतीलाल नेहरू की बहुत करीबी समझी जाती थीं। सर शाह नवाज़ भुट्टो इन्हें वहां से अपने पास ले आए और इनसे शादी कर ली। नंबर 11, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौजी सदर फील्ड मार्शल अयूब खान के वकलौते मिनिस्टर थे जो सिकंदर मिर्ज़ा की कैबिनेट में काम कर चुके थे। इन दिनों में भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहा करते थे। मुआहदा ताशकंद के बाद भुट्टो अयूब ताल्लुकात में भी गाड़ आ गया और यूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। नंबर 12, 1970 के जनरल इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान का मुकाबला था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को भारत की आशीर्वाद हासिल थी।
انتخابات کے دوران نئی دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ہندوستانی جنتا نے ریلی نکالی جس میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس اور عام شہری شامل تھے۔ اس ریلی میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا، شیخ مجیب جیتے گا، جنگلی کتا ہارے گا۔ نمبر 13۔ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تیر ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پیپلز پارٹی تیر نہیں بلکہ تلوار کے الیکشن سمبل سے انتخاب لڑتی تھی۔ 1970 کے جنرل الیکشن میں چیئرمین پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان بھر کے 6 حلقوں سے الیکشن لڑا، جن میں لاہور، ملتان، لاڑکانہ، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے شامل تھے۔ نمبر 14۔ لاہور کے حلقے میں ذوالفقار علی بھٹو اور علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال کا 1-1 مقابلہ ہوا۔ اس انتخابی دنگل میں جاوید اقبال تقریباً 45,000 ووٹوں کے فرق سے شکست کھا گئے۔ نمبر 15۔ ڈیرہ اسماعیل خان کنسٹیچوئنسی میں بھٹو صاحب کے مد مقابل مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تھے۔ مفتی محمود نے بھٹو صاحب کو تقریباً 12,500 ووٹوں کے فرق سے شکست سے دوچار کیا۔ نمبر 16۔ بھٹو صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے کہ جنہوں نے اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا۔ ان کا انتخابی منشور روٹی، کپڑا، مکان غریب طبقے میں بے حد مقبول ہوا۔ نمبر 17۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ضروری سمجھا کہ ایٹمی طاقت حاصل کی جائے۔ ایک روز انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یقین دلایا کہ ہم بہت جلد نیوکلیئر اسٹیٹ بن جائیں گے، تو مسٹر بھٹو جذباتی انداز میں میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، I will see the Hindu bastard now۔ نمبر 18۔ مسٹر بھٹو کی بایوگرافی پر لکھی گئی جتنی بھی کتابوں کو کھنگالا جائے، ہر ایک کتاب میں ان کی شراب نوشی کے واقعات ضرور ملتے ہیں۔ اور ویسے بھی بھٹو صاحب کو ایک ڈرپوک یا کمزور لیڈر تو تھے نہیں کہ یہ سب کچھ چھپ چھپا کر کرتے۔ وہ تو اپنے جلسوں میں اعلان کیا کرتے تھے کہ ہاں شراب پیتا ہوں لیکن میں غریبوں کا خون تو نہیں پیتا۔ ایک سیاسی لطیفہ یہ بھی مشہور ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مخالفین مفتی محمود اور شاہ احمد نورانی سے کہا تھا، میری شراب پینے پر تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں؟ کیا میں نے کبھی تمہارا حلوہ کھانے پر تنقید کی ہے؟ نمبر 19۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن بتاتے ہیں کہ مفتی محمود مذاکرات کے لیے آتے تو بھٹو صاحب نے تاکید کی کہ ان کی کوک میں تھوڑی سی وسکی ڈال دیا کرو۔ ایک دن بھٹو صاحب نے منع کر دیا کہ آج کوک میں وسکی نہ ڈالنا۔ ملاقات کے بعد مفتی محمود جاننے لگے تو بھٹو صاحب کو کہنے لگے کہ آج کوک کا مزہ نہیں آیا۔ نمبر 20۔ ذوالفقار علی بھٹو موسیقی کے بھی بہت دل دادا تھے۔ وہ اکثر ایوان وزیر اعظم میں خصوصی محافل سے جا کر پٹھان خان سے سرائیکی قافیہ سنتے۔ بھٹو صاحب اپنی خوش لباسی کی وجہ سے یوتھ میں بے حد مقبول تھے۔ ایک دور تھا کہ جب پاکستان میں بھٹو کٹ والا ہیئر سٹائل بہت مقبول ہوا کرتا تھا، اور اس وقت پاکستان کے نوجوانوں میں بھٹو کٹ اکثر دیکھنے کو ملتا تھا۔ نمبر 21۔ سال 1977 میں پاکستان میں عام انتخابات ہوئے جس میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اور پی این اے پاکستان نیشنل الائنس ایک دوسرے کے مد مقابل تھی۔ پی این اے کا انتخابی نشان ہل تھا، اس لیے ان دنوں بھٹو کے مخالفین یہ نعرہ لگاتے تھے، گنجے کے سر پر ہل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا۔ تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جالوں کا یہ نعرہ تھا، 100 یہودی ایک مودودی۔ نمبر 22۔ ایک رات بھٹو صاحب ملتان میں ٹھہرے تھے، تب جنرل ضیاء الحق ملتان کے ایک کور کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ چونکہ بھٹو صاحب بہت کم سویا کرتے تھے، وہ رات کے 2 بجے برآمدے میں کسی کے چلنے کی آواز سن کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ملتان کا کور کمانڈر ضیاء الحق برآمدے میں چوکیدار بنا گھوم رہا ہے۔ ضیاء الحق بھٹو کو دیکھ کر بولے، سر میں اس لیے جاگ رہا ہوں کہ شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ اور پھر اگلی شام وہی ضیاء الحق دیگوں کے ڈھکن اٹھا کر مسٹر بھٹو کے لیے کھانا چیک کرتے رہے۔ مسٹر بھٹو ضیاء الحق سے اتنے امپریس ہوئے کہ 6-7 سینئر جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے انہیں چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ نمبر 23۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پر نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسینی نے پھانسی کی سزا سنا دی، جس کے بعد اسے سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ نمبر 24۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ انہیں رات کے 2 بجے کوٹ لکھپت جیل لاہور سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا جا رہا تھا۔ بھٹو اپنی بیرک سے باہر آئے، اب انہیں جیل کے چھوٹے دروازے سے گزر کر باہر آنا تھا۔ جیل کے چھوٹے دروازے سے باہر آنے کے لیے انہیں گردن جھکانا پڑنی تھی۔ اچانک مسٹر بھٹو وہیں رک گئے اور فوجی آفیسر سے کہنے لگے، اپنے باپ کے لیے بڑا دروازہ کھولو۔
اور پھر کچھ دیر بعد بڑا دروازہ کھلا تو بھٹو باہر آئے۔ نمبر 25، پھانسی سے ایک رات قبل مسٹر بھٹو نے کہا تھا مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ نمبر 26، 4 اپریل 1979 کو رات کے 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے لیے لایا گیا۔ مجسٹریٹ نے جلاد کو لیور کھینچنے کا اشارہ کیا تو اس وقت بھٹو صاحب کے آخری الفاظ تھے فنش اٹ۔ بھٹو صاحب اپنی پارٹی کے ورکرز میں اس قدر مقبول تھے کہ ان کی پھانسی کے غم میں گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے کئی جیلوں نے خودکشی کر لی تھی۔ نمبر 27، بھٹو صاحب کی جیل کے سیکورٹی انچارج کرنل رفیع الدین کی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن کے مطابق پھانسی کے بعد بھٹو کی لاش کو ایک فوٹوگرافر کے حوالے کر دیا گیا اور فوٹوگرافر نے لاش کو بے لباس کر کے تصاویر بنائیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کی ٹیم نے جیل کے عملے کو بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں ہندو تھی، جسے بھٹو کے والد نے زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا، اور بھٹو صاحب کا اصل نام نتھو رام تھا اور وہ بھی اپنی والدہ کی طرح ہندو تھا، اس لیے کنفرم کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو بے لباس کر کے تصاویر بنائی گئیں۔ نمبر 28، ماضی کی خوبصورت بنگالی خاتون حسنہ شیخ اور بھٹو صاحب کا اسکینڈل ہمارے پرنٹ میڈیا کی زینت بنا رہا۔ نجم سیٹھی کے فرائیڈے ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے مطابق غلام مصطفیٰ کھر مسٹر بھٹو کو کراچی کے بعد آئرلینڈ میں حسنہ شیخ کے اپارٹمنٹ لے جاتے تھے۔ شہباز شریف کی اہلیہ بیگم تہمینہ دورانی کتاب مائی فیوڈل لارڈ کے مطابق 27 سالہ حسنہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو سے اس قدر اریٹیٹ ہو چکی تھیں کہ وہ بھٹو کی شکل دیکھتے ہی زور سے دروازہ بند کر دیتیں۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کھلے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اب اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک وہ اس سے شادی نہیں کر لیتے۔ نمبر 29، مسٹر بھٹو نہ صرف اچھا کھاتے تھے بلکہ وہ اپنے مہمانوں کو عمدہ کھانا کھلانے کے حوالے سے بھی شہرت رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب بھٹو امریکہ میں تھے تو انہوں نے ہینری کیسنجر کو پاکستانی سفارت خانے میں عشائیے پر مدعو کیا۔ سفارتی عملے سے مشاورت کی گئی کہ ہینری کیسنجر کو کیا کھلایا جائے۔ کئی طرح کے کھانوں کی تجاویز آئیں لیکن مسٹر بھٹو کو بھنے ہوئے کالے بٹیر کا آئیڈیا بہت پسند آیا۔ سارے امریکہ میں بٹیر تلاش کیے گئے لیکن کہیں سے نہ ملے تو ایک خصوصی طیارہ کراچی بھیجا گیا اور 2000 کالے بٹیر امریکہ سے شہر واشنگٹن منگوا لیے گئے۔ پھر یاد آیا کہ ان بٹیروں کو تیار کرنے کے لیے ماہر شیف امریکہ میں ہے ہی نہیں، تو ایک بار پھر وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ کراچی آیا۔ یہاں سے 15 سے 20 دیسی کھانوں کے ماہر شیف امریکہ بلوا لیے گئے۔ نمبر 30، ذوالفقار علی بھٹو کی اولاد میں اس وقت صنم بھٹو زندہ ہے۔ بھٹو صاحب کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی 1985 میں فرانس میں پراسرار طور پر موت واقع ہوئی۔ بھٹو کے سب سے بڑے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو سال 1996 میں اپنی ہی بہن بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیے گئے، جبکہ بے نظیر بھٹو 2007 میں لیاقت باغ راولپنڈی کے جلسے سے واپسی پر شہید کر دی گئیں۔ یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی بے نظیر کو پیار سے پنکی کہا کرتے تھے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔